قاسم ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے قاسم، ماں قاسم دی کھول کے گٹھڑی ٹکڑے میں دی رہ گئی، ہر لاش جڑے دی رہ گئی۔ وہ کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا اور اس کے اصحاب و انصار یہ نوبت آ گئی کہ وہ کہہ رہا ہے آج میں نے بیعت اٹھا لی ہے، جس نے چلے جانا ہے چلے جاؤ، یہ تمہاری جانوں کے در پہ نہیں ہے، ان کی اگر دشمنی کوئی ہے تو وہ حسین زہرا کے ساتھ۔ لیکن قربان جاؤں جب رہ گئے خالص اصحاب جنہوں نے کہا آپ کو چھوڑ کے جانا مولا، کیوں جائیں؟ اس لیے کہ زندگی بچ جائے، نہیں خدا کی قسم 1000 بار مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر آگ میں مجھے جلا دیا جائے اور میرے وجود کی راکھ کو بکھیر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، فرزند زہرا پھر بھی تیرے قدموں پہ جان نثار کروں گا۔ حسین آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں زندہ رہنے کے لیے؟ نہیں، ہماری زندگی حسین کے قدموں میں شہادت ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا نا کل جو بھی میرے ساتھ رہ جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، تو اس مجمع میں اس محفل میں پیچھے ایک بیٹھا ہوا حسن کا یتیم کھڑا ہوا اور کہا مولا کیا میں بھی کل شہید ہوں گا؟ امام نے کیا فرمایا، قاسم یہ بتا موت تیرے لیے کیسی ہے، شہادت تیرے لیے کیسی ہے؟ تو عرض کی احلا من العسل، چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے حسن کے لال کے لیے اپنے آقا و مولا کے قدموں پر جان نچھاور کرنا۔ اسی کے بیٹے ہیں نا اس امام مظلوم امام حسن مجتبیٰ کے، جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب کربلا کی مسافرہ بہن آتی ہے نا تو کہتے ہیں جلدی سے یہ تھال ہٹا لو، میری بہن نے بہت مصائب دیکھنے ہیں، یہ حسن کے مصائب میں نہ روئے۔ اور جب مظلوم کربلا پر نظر پڑتی ہے رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ آپ نہ روئیں، حسین تم مجھ پر نہ رو۔ عرض کی بھائیا کیسے نہ رو، آپ کو زہر مل چکا ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں حسن جیسا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میں نہ رو۔ فرمایا نہیں ابا عبداللہ، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین میں شہید ہو رہا ہوں لیکن گھر میں ہوں، بہنیں موجود ہیں، دودھ پلایا جا رہا ہے، بچے پاس ہیں، لیکن حسین تو ایسا مظلوم ہے، میدان کربلا میں تو اکیلا ہوگا۔ 30,000 حرام زادوں کی وہ فوج جن کا دعویٰ یہ ہوگا وہ ہمارے نانے کے امتی ہیں، حسین وہ تیری حرمت پامال کرنے کے لیے، تیرا خون بہانے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ حسین تو آج نہ رو، تیرا رونا حسن سے برداشت نہیں ہوتا۔ تبھی تو وصیت کی نا اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو، جب میدان کربلا میں میرا بھائی زہرا کا لال حسین اکیلا رہ جائے اور میرے قاسم کو حسین پر قربان کر دینا۔ تبھی تو ماں کہہ رہی تھی قاسم تو ابھی زندہ ہے، تو ابھی تک چچا پہ قربان نہیں ہوا۔ عرض کی اماں جان کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ تب تو پھر حسن کی اہلیہ ساتھ چلی، آئی امام حسین کی خدمت میں، مولا و آقا کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ فرمایا کیا کروں، بڑے بھائی کی نشانی ہے۔ فرمایا اسی بھائی نے تو وصیت کی تھی جب میدان کربلا میں میرا حسین اکیلا رہ جائے میرے قاسم کو حسین کا تعویذ بنا دینا۔ جب بھائی حسن کی وصیت کی بات آ گئی
اب مظلوم کربلا نے اجازت دی اور میدان کربلا میں کسی شہید نے اس طرح سے مظلوم کربلا سے اصرار کے ساتھ اجازت نہیں مانگی جیسے شہزادہ قاسم نے مانگی ہے۔ مقتل کہتی ہے کہ شہزادہ قاسم جب اجازت مانگنے کے لیے چچا کی خدمت میں آئے تو یقبل یدیہ و رجلیہ، کبھی شہزادہ قاسم چچا کے ہاتھ چومتے ہیں پھر قدموں پر گر جاتے ہیں، پھر پاؤں چومتے ہیں، کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دے۔ حسین ایک جملہ کہتے ہیں، اور میرے لال اتمشی برجلک الی الموت، قاسم تو اپنے پاؤں پر چل کر موت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ قاسم یہ کہتے ہیں چچا کیوں نہ جاؤں شہادت کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں میرا حسین جیسا چچا باقیہ وحیدن فریدا، حسین اکیلا رہ گیا، قاسم جان نثار نہ کرے۔ ہاں چچا مجھے ایک منظور ہے، میں اپنے قدموں پر چل کر موت کو گلے سے لگانا چاہتا ہوں، لیکن چچا کو اکیلا نہیں دیکھ سکتا۔ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا، اب کیا ہوا، چچے کے ہاتھ اور پاؤں تو چوم رہا ہے بھتیجا اور چچا چوم رہا ہے بھتیجے کو۔ راوی کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، چچا بھتیجا ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، حسین نے گلے سے لگایا قاسم کو، دونوں روتے روتے جعل یبکیان حتی غشی علیہما، روتے روتے چچا اور بھتیجا دونوں غش کھا کر خاک کربلا کے گر گئے۔ اجرکم علی اللہ، خاک کربلا پر گر گئے۔ کتنا سنگین ہے یہ الوداع۔ کسی الوداع پہ حسین بے ہوش ہو کر نہیں گرے، سکینہ سے بھی الوداع پر حسین بے ہوش ہو کر نہیں گرے، لیکن قاسم کے ساتھ الوداع اللہ جانے گویا امام حسن کے ساتھ الوداع تھا۔ آج حسین کے سامنے گویا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر پھر سامنے آ رہے تھے، اس لیے مظلوم کربلا بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا حسین نے اب اپنے شہزادے کو آمادہ تیار کرنا شروع کیا۔ قطع امامتہ، اب کے امامے کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک چہرے پہ پردہ بنا کے لٹکا دیا اور ایک سر پہ باندھ دیا، زرہ پہنائی لیکن وجود سے زرہ بڑی ہے۔ پیراہن جو تھا اس کو شقہ ضیاء کا قاسم کے پیراہن کو دو ٹکڑوں میں چیر دیا۔ اہل منبر کہتے ہیں ایسا اس لیے کیا کہ عربوں میں یہ یتیمی کی علامت تھی۔ حسین یہ چاہتے تھے لشکر اعداء کو پتہ چل جائے جو مقابلے پہ آ رہا ہے یہ حسن کا یتیم ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور بعض روایات کے مطابق قاسم کا قد چھوٹا ہے، چچا نے اٹھا کر زین میں بٹھایا۔ آئے قاسم، شہزادہ قاسم میدان کربلا میں، اور وہ جنگ قاسم نے لڑی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جنگجوؤں کو کہ یعد بألف فارس، وہ جنگجو جو اکیلا 1000 گھوڑے سوار جتنی جنگ لڑتا تھا، انہیں فی النار والسکر کیا حسن کے یتیم نے۔ ایک مرحلے پر جب میدان خالی ہوا نا، کوئی مقابلے پہ آنے والا نہیں ہے، بدن سے خون رس رہا ہے، پیاس نے اپنے ڈھال کر دیا، میدان پھر بھی خالی کیا حسن کے لال نے۔ سوچا فرصت ہے ایک دفعہ چچا کا جا کے سلام کر لو۔ جب خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے نا تو ایک ملعون اس نے قاسم کا راستہ روکا۔ یہاں بعض اہل منبر یوں پڑھتے کہ اس مقام پر حسین نے کہا قاسم کی ماں کو بلاؤ، قاسم کی ماں دعا کر، میرے قاسم کے مقابلے میں وہ ملعون آ رہا ہے، جو حق یہ بنتا تھا اس کے مقابلے پر یا میں ہوتا یا عباس علوہ۔ ادھر ماں نے دعا کی، قاسم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی دعا کے صدقے میں مظلوم کربلا منتظر تھے،
اس ظالم پر فتح نصیب کی۔ اب قاسم پہنچے خیمے، لیکن دو نوجوانوں نے یہ شکوہ کیا ہے مظلوم کربلا سے، ایک اپنے لال علی اکبر نے، ایک حسن کے لال قاسم نے، چچا العطش قد قتلنی، چچا پیاس بہت لگی ہے، حل الی شربت من الماء سبیل، آیا پانی کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ چچا مجبور ہے، کہا قاسم یہ انگوٹھی چوس لو، کچھ آفاقہ ہو جائے گا، میدان میں چلے جاؤ اور ساقی کوثر کاسے کوثر پلا دے گا۔ اب جو حسن کا یتیم میدان میں آیا، فوج اشکیا میں اعلان ہوا ہر طرف سے حملہ کرو۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک ایسا حملہ کیا، اب قاسم زین پر نہ سنبھل سکے، جب زین سے اتر رہے تھے نا، آواز دی چچا بھتیجے کی مدد کو پہنچ، عزادارو۔ اب حسین بڑی جلدی سے قاسم کے قاتل کی طرف آپ بڑے، آپ نے اس پہ حملہ کیا، اس نے اپنی فوج کو بلایا میری مدد کرو۔ اب ایسا ہوا جہاں قاسم گرے تھے نا، وہاں قاسم کے قاتل کو بچانے کے لیے لشکر آدھا نے یکبارگی حملہ کیا۔ عزادارو اگر مقتل میں کوئی زندہ لاش پامال ہوئی ہے گھوڑوں کے سموں تلے تو وہ حسن کے یتیم، کہ جب مولا حسین پہنچے تو اس وقت قاسم کی حالت یہ تھی کہ اعضاء کے بندھن ٹوٹ چکے تھے، آخری سانس لے رہے تھے، تبھی تو حسین نے فرمایا قاسم عز واللہ علی امک، اللہ کی قسم تیرے چچا پہ بہت گراں گزرا یہ کہ تو بلاتا رہا، میں راستہ بناتا رہا، تو بلاتا رہا، میں تیری مدد نہ کر سکا۔ بس عزادارو آخری جملہ، اللہ جانے کیا ہوا گھوڑوں کے سموں تلے کہ وہ قاسم جب میدان کربلا سے میدان اشکیا کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا تھا تو اس وقت تو قد اتنی چھوٹی تھی کہ حسین کے سینے سے جب سینہ لگا تو پاؤں اٹھ گئے تھے، لیکن اب جب لاش حسین نے اٹھائی تو قد کو اتنا بڑھ گیا تھا کہ سینہ تو حسین کے سینے سے، لیکن قدم خاک کربلا کو پہ لگ رہے تھے۔ لے آئے مقتل، قاسم کی ماں کو بلاؤ، اپنے بیٹے سے الوداع کر لے۔ تبھی تو جب بیٹے کی لاش پہ پہنچی، بوسہ دے تو کہاں دے، بوسے کے مقامات کے آثار مٹ گئے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔